کہ راہ عملیات ہمارا کیا ہے اور ہم کس طرح اس کا آغاز کریں گے۔ جو شخص دنیا میں جہاں بھی موجود ہے وہ اپنے کیلنڈر کے مطابق، اپنے ملک کے مطابق جب رجب کی پہلی تاریخ شروع ہوگی تو وہ رجب کی پہلی تاریخ سے اس چیز کا اہتمام کرے گا۔ سعودی عرب میں ایک دن پہلے چاند ہو جاتا ہے، اور جو ممالک سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں ان کا بھی ایک دن پہلے چاند ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان، ہندوستان اور مختلف ممالکوں میں ایک دن بعد چاند ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے ممالک کے مطابق جس جگہ رہتے ہیں اس مطابق جب رجب کی پہلی چاند ہو تو آپ نے تب سے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ ہم اس راہ عملیات میں کیا کریں گے؟ ہمارے راہ عملیات کے 3 سیگمنٹ ہوں گے۔ سب سے پہلا سیگمنٹ ہمارا جو ہوگا وہ ہوگا ذکر کا۔ اب ہم پہلے سیگمنٹ جو ہمارا ذکر کا ہوگا، اب آپ اپنے ممالک میں جب چاند ہو جائے اس کے بعد عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک جو بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ نے اس ٹائم عمل پہ بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم کریں گے خاندان قادریہ کا ذکر۔ اس ذکر کا جو ٹائم ڈیوریشن ہوگا وہ بہت زیادہ نہیں بلکہ صرف اور صرف 15 سے 20 منٹ تک کا ٹائم ہوگا۔ اس کے بعد جب ہم ذکر سے فارغ ہوں گے ہم اس کے بعد ایک نقش کی زکوٰۃ ادا کریں گے، یعنی کہ ہم 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور 15 کے نقش کی زکوٰۃ ہم کس طرح ادا کریں گے، اس کے لیے کیا لوازمات ہوں گے، میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ذکر کا ہوگا جو ہم بیٹھ کے ذکر کریں گے جس جگہ پہ جو شخص جہاں پر ہوگا۔ اس کے بعد جب وہ اپنے ذکر سے فارغ ہوگا وہ اپنا نقش لکھے گا۔ جب وہ اپنے نقش سے فارغ ہوگا پھر وہ عمل پڑھے گا جو عمل راہ عملیات کا آپ کا پہلا سبق ہوگا۔ بس ختم، یہ 3 ہیں آپ کے پاس، اور 14 اس کا نتیجہ ہوگا، یعنی کہ اس کے فائدے، اس کے ترتیب، اس کے طریقہ کار جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کا رہا ہے، جو ہمارا رہا ہے اپنے ابتدائی وقت میں، کہ پہلے جب ہم بیٹھتے تھے اپنے مصلی پہ تو سب سے پہلے ہم ذکر کرتے تھے۔ ذکر کے بعد ہم پھر مختلف نقوش کی زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم اپنا عمل پڑھتے تھے، اور پھر وقت تہجد کا ہو جاتا تھا یا فجر کا ہو جاتا تھا، اس کے بعد ہم اپنی نماز کی ادائیگی کرتے تھے اور اس کے بعد ہم سو جایا کرتے تھے۔ یہ ہماری روٹین سالوں رہی ہے۔ اور جو شخص اپنے عمل، اپنے نقش کی زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور خاص کر وہ ذکر جسے ذکر قادریہ کہا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے اس عمل میں آنے والی مشکلات، آنے والی آزمائش، آنے والی پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ ذکر سب سے پہلے جو ہم کریں گے وہ ہمارا ہوگا کامل اور مکمل حصار، یعنی کہ جب ہم بیٹھیں گے تو ہمیں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ ہمیں اس سے رجت ہوگی، ہمیں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی جادوگر ہم پہ وار کر سکتا ہے، ہمیں یہ ڈر نہیں ہوگا کوئی جنات ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمیں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ ہمارے عمل سے ہمارے بچوں کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا، ہمیں یہ ڈر نہیں ہوگا کوئی شیطان ہم پر آ کے وار کر سکتا ہے، یا شیطان ہم پہ حاضر ہو سکتا ہے، یا شیطان ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ ڈر اور خوف ہمارے اس ذکر سے ہمارے اندر سے بالکل نکل جائے گا۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو میں نے خود اس پہ عمل مہینوں نہیں بلکہ سالوں کیا ہے اور میرے معمولات میں ہے، بلکہ
اگر میں اپنے مرشد کی اگر میں بات کرتا ہوں تو میرے مرشد کا بھی طریقہ کار یہ رہا ہے ان کی زندگی میں کہ جب بھی وہ اپنے پڑھائی پر بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد بھی مختلف نقوشی، اگر زکوٰۃ ادا کرنا ہو ان کو تو وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو اگر کوئی عمل پڑھنا ہو تو وہ عمل پڑھتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ کار میں سمجھا رہا ہوں جو ایک سالک حقیقی کا عمل، طرز عمل ہے، یعنی کہ یہ وہ طریقہ کار ہے جو ہمارے مرشد کا تھا، یہ وہ طریقہ کار ہے جو ہمارے دادا مرشد کا تھا، یہ وہ طریقہ کار ہے جو ہمارے پردادا مرشد کا تھا، یہ وہ طریقہ کار ہے جو اولیاء اللہ کا ہے۔ اب وہ ذکر کہ جو ذکر ہم راہ عملیات میں کریں گے اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم حصار میں آئیں گے۔ دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم سے جو گناہ سرزد ہو گئے، ہم کسی قہر میں مبتلا تھے، ہم کسی جادو میں مبتلا تھے، ہم حاسدین کی نظر میں مبتلا تھے، ہم نظر بد میں مبتلا تھے، اب ہم راہ عملیات کا حصہ بنے۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سب سے پہلے سیگمنٹ ذکر پہ بٹھالا تو ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہم پر جتنی نیگیٹیوٹی تھی اس ذکر نے ہمارے اندر کی نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیا۔ ذکر کرنے سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اندر کا نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ختم ہوگی، ہمارے اندر اگر نظر بد کے اثرات ہوں گے تو وہ ختم ہوں گے، ہمارے اندر اگر بیماریاں ہوں گی تو وہ ختم ہوں گی، ہمارے اوپر اگر جادو ہوگا تو وہ ختم ہوگا، ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی ناگانی آفت مسلط ہوگی، ہمارے اوپر کوئی بلائیات مسلط ہوگی، ہمارے اوپر کوئی وبا ہوگی، تو اس ذکر کی برکت سے سب سے پہلے آپ کی صفائی ہوگی۔ اب دیکھیں راہ عملیات آپ کے لیے آب حیات کے مانند ہے کہ راہ عملیات آپ کے لیے آب حیات ہے، اور ایسا آب حیات کہ جو آپ کے وجود کو پاک کر دے۔ اور سب سے پہلے جب انسان اپنے وجود کو پاک کرتا ہے، اپنے اندر کے برتن کو پاک کرتا ہے، پھر وہ کامیابی کی راہ پکڑتا ہے۔ ہمارے عملیات میں کامیاب نہ ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے اندر کا برتن میلا ہے، بہت زیادہ میلا ہے، اس کو صاف کرنے میں دیر لگ رہی ہے، اس لیے ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ لیکن جب ہم راہ عملیات میں ذکر کا سہارا پکڑ کے ہم اپنے اندر کے باطن کو پاک کریں گے تو سب سے پہلا فائدہ ہمیں کیا ہوگا کہ ہم اگر لفظ اللہ بھی پڑھیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ذکر اور اللہ کا ذکر کہ سب سے پہلے آپ کے دل کے جو ایک ڈاٹ لگا ہوتا ہے، جو گناہوں کی وجہ سے سیاہی پھیل رہی ہوتی ہے، سب سے پہلے ذکر اس ڈاٹ کو ریموو کرتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے، وہ قفل توڑتا ہے جو آپ پہ لگاتی ہے بندش آپ کی رزق کی، جو بندش لگاتی ہے آپ کی ترقی کی، جو بندش لگاتی ہے آپ کی کامیابی کی۔ اور جب ہم ذکر سے اس قفل کو توڑ دیں گے، جب قفل ٹوٹے گا، وہ دروازہ کھلے گا، تو پھر آپ کو روشنی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ کیونکہ ذکر ایک خاص عبادت ہے، ایسی عبادت جو آپ کے اپنے اندر کے ہر قسم کی نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیتا ہے، آپ کو اپنے رب سے ملوا دیتا ہے۔ ہم راہ عملیات میں سب سے پہلے کریں گے ذکر، اس کے بعد کریں گے نقش، اور اس کے بعد کریں گے عمل، یعنی کہ ذکر اور اس کے بعد فکر۔ خالی ذکر ہو اور فکر نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں، صرف ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ذکر کے ساتھ فکر ہو تو ثواب بھی ملے گا اور اس کی معرفت بھی ملے گی، اس کا عرفان آپ کو حاصل ہوگا، آپ اس کو پہچانیں گے، آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ذکر کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ یعنی کہ جب ہم اللہ کو ذکر کریں گے تو وہ ہمارا ذکر کرے گا، تو وہ ہمیں یاد کرے گا۔
یعنی کہ ہم نے اپنے راہ عملیات، اپنے رجب کے پہلا سبق ہی ہم نے رب کی یاد سے شروع کیا ہے، اور ایسے رب کی یاد سے شروع کیا ہے کہ جہاں پہ مایوسی کی کوئی وہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم مایوس ہوں یا ہم ناکام ہوں۔ ہماری ابتدا ذکر اور ہماری انتہا عمل ہوگا، یعنی کہ ابتدا میں ہم ذکر کریں گے، انتہا میں ہم اس کی معراج کو پہنچیں گے۔ ذکر کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں فرماتا ہے، اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو نا اللہ اس کو جانتا ہے۔ اب تم کیا کام کرتے ہو؟ تم نشر لکھ رہے ہو۔ تم کیا کام کر رہے ہو؟ تم عمل پڑھ رہے ہو۔ تم کیا کام کر رہے ہو؟ تم کاروبار کر رہے ہو۔ تم کیا کام کر رہے ہو؟ تم اچھا کام کر رہے ہو۔ تم کیا کام کر رہے ہو؟ تم سو رہے ہو۔ تم کیا کام کر رہے ہو؟ اللہ سب جانتا ہے۔ اس آیت نے بالکل واضح کر دیا، اللہ تمہارے ہر کاموں کو جانتا ہے اور تمہارے کاموں سے واقف ہے وہ۔ اچھا، یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سرکشی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ذکر نہیں کرتے، اور جب ہم ذکر کریں گے تو ہمارے اندر ایک ایسا آئینہ ہمیں دکھے گا کہ جس سے ہمیں یقین ہوگا کہ کوئی دیکھنے والا ہم کو دیکھ رہا ہے، کوئی سننے والا ہم کو سن رہا ہے۔ تو ذکر قرآن میں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طہ میں بھی فرماتا ہے۔ اب دیکھو سورہ طہ میں وہ کیا کہتا ہے۔ سورہ طہ آیت نمبر 124 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی، جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی تو اس کے لیے دنیاوی معاشی بھی تنگ کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ دنیاوی معاش جو ہوتا ہے، اب دنیاوی رزق ہو گیا، تمہارا کاروبار ہو گیا، تمہارے بہت ساری چیزیں ہو گئیں، تمہاری اولاد ہو گئی، تمہاری خوشیاں ہو گئیں، تمہاری نعمتیں ہو گئیں، تمہیں جو کچھ مل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طہ میں کیا کہہ رہا ہے کہ اور جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی تو اس کے لیے دنیاوی معاشی بھی تنگ کر دیا جائے گا، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ معاف کرے کہ قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اب یہ دیکھو کہ جو شخص ذکر نہیں کرتا، جو شخص ذکر نہیں کرتا تو مرنے کے بعد وہ اندھا اٹھایا جائے گا، یعنی کہ جو روگردانی کرتا ہے۔ ہم نے اپنا راہ عملیات میں سب سے پہلا اسٹیپ، ہمارے 3 اسٹیپ ہیں، سب سے پہلا اسٹیپ جو ہمارا ہے وہ ہے ذکر۔ ہم ذکر کیا کریں گے میں وہ بتاؤں گا آپ کو، خاندان قادریہ کا ذکر، وہ ترتیب اور طریقہ کار سمجھاؤں گا آپ کو راہ عملیات میں۔ جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں وہ ایسے ہی جڑے رہیے گا اور ایسے ہی سنتے رہیے گا کہ میری آواز سے بھی آپ کے اندر جو گرد ہے وہ صاف ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو وہ یاد دلا رہا ہوں کہ جو حقیقت ہے، میں آپ کو وہ سمجھا رہا ہوں کہ جس کے لیے تم پیدا ہوئے ہو، جس کے لیے تم اس دنیا میں آئے ہو، کہ جس کے لیے تم چنے گئے ہو۔ اب دیکھو دنیا کی تعداد کتنی ہے، لیکن ہمارے، اگر میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں تو ہمارے سننے والے لاکھوں میں، لیکن اس لاکھوں میں چنے گئے مخصوص لوگ وہ کہ جن لوگوں نے کوشش کی۔ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ نے کوشش کی، آپ نے چنا ایک ایسا راستہ جو ہدایت کا راستہ ہے، جو آپ کو آپ کے رب سے ملا دیتا ہے۔ ہم صرف عملیات نہیں کرا رہے، ہم اس میں آپ کو ایک ایسا سفر طے کرا رہے ہیں جو راہ عملیات سے راہ سلوک تک کا سفر ہے، کہ جو آپ کو ایک اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے، جو آپ کو انسان بنا دیتا ہے۔
جو آپ ہر چیز سے حقیقت سے آشنا ہو جاتے ہیں کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو. اور یہاں اس راہ عملیات سے لے کر راہ سلوک تک ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے, اور جس شخص نے پہچان لیا اس کا سفر اطمینان بخش ہوا اور وہ کامیاب ہوا. قد افلح من زکاھا, کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا. تو ہماری ابتدا سب سے پہلے ہے ذکر. اب ذکر کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ نے فرمایا جب بندہ مجھے اپنے دل سے یاد کرتا ہے تو میں اسے فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث ہے, سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے, دل سے یاد کرتا ہے, تو میں اسے فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں, اور جب بندہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے رفیق اعلیٰ میں یاد کرتا ہوں. یعنی کہ اپنے وہ دوستوں میں یاد کرتا ہوں جو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں. یہ حدیث ہے طبرانی کی. اب ہم ذکر ہی کر رہے ہیں. اب چاہے ذکر ہم تنہا کر رہے ہیں, چاہے ہم ذکر ایک جماعت کے ساتھ کر رہے ہیں. اب ایک جماعت کے ساتھ مراد کیا ہے کہ یعنی کہ میرے ساتھ اگر ہزاروں لوگ جڑے ہوئے ہیں اور ہزاروں لوگ اگر نشست اور ذکر کرتے ہیں تو یہ ایک پوری جماعت ہے. یہ ایک ہجوم نہیں, یہ ایک جماعت ہے. یہ جو ذکر کرنے والے راہ عملیات میں لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں, یہ کون ہیں؟ یہ باقاعدہ گیا وہ لوگ ہیں جو چنے گئے ہیں رب کے ذکر کے لیے. اور سلسلے کی اصل تعلیمات, سلسلے کا آغاز اور سلسلے کی ابتدا ہی ذکر ہے. سلسلے کا اول ذکر ہے, سلسلے کی ابتدا ذکر ہے, سلسلے کی محبت ذکر ہے, سلسلے کی اطاعت ذکر ہے, سلسلے سے فرما برداری ذکر ہے, سلسلے سے وفا ذکر ہے. جب سب کچھ ذکر ہے تو کیوں نہ اس کی ابتدا راہ عملیات میں ہم ذکر سے کریں, اور ایسے ذکر سے کریں جو میں نے خود ڈاکٹر صاحب نے کیا, اور وہ ذکر جو میرے مرشد نے کیا, وہ ذکر جو ہمارے دادا مرشد نے کیا. میں نے کہا آپ سے کہ میں کروں گا وہ چیز, تعلیم عمل آپ کو کہ جو کرتا ہوں گا میں خود, جو کرتے ہوں گے میرے مرشد, جو کرتے تھے میرے دادا. یعنی آپ کو میں اس کڑی میں جوڑوں گا کہ جو کڑی چلی آ رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا کائنات سے حسن بصری سے پوری ترتیب ہوتے 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 ایک کڑی دار چلی آ رہی ہے. میں نے آپ کو جوڑنا ہے اس کڑی میں جو مجھ تک میرے مرشد سے پہنچی ہے. اب آپ مجھ سے جڑیں گے, میں مرشد سے جڑا ہوں, مرشد دادا سے جڑے ہیں, اور پھر وہی ذکر جو اوپر سے چلا آ رہا ہے اور جب میرے پاس سے ہوتا ہوا اور آپ کے پاس سے پھر دوسروں میں جائے گا تو ایک روشن جس سے پوری کائنات روشن ہوگی کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. سلسلے کا ستون ذکر, سلسلے کی بنیاد ذکر. تو ذکر آپ کو کرتا ہے پاک, آپ کے وجود کو, آپ کی زبان کو, آپ کے قلب کو, آپ کی روح کو, اور بیدار کرتا ہے آپ کے سر کو, بیدار کرتا ہے آپ کے اندر خفی کو, بیدار کرتا ہے آپ کے اندر خفی الاخفا کو, کہ ذکر ہی وہ رستہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ ہر دن 5 ٹائم پہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر دعا کرتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اہدنا الصراط المستقیم یعنی کہ سلسلے کا راستہ,
خاندان کا رستہ، ایمان کا رستہ، اسلام کا رستہ، صراط مستقیم کا رستہ، اور پھر آپ کہتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، اور وہ رستہ کہ جن پر تو نے انعامات دیے، یعنی کہ جب انہوں نے تیرا ذکر کیا تو تو نے ان کا ذکر کیا، جب تو نے اس کا ذکر کیا، جب تو نے اس کو یاد کیا، جیسا حضور نے فرمایا کہ جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو اللہ تمہیں یاد کرتا ہے، اور جب اللہ تمہیں یاد کرتا ہے تو تم انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاتے ہو۔ جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو، جب تم رب کا ذکر کرتے ہو، اور جب رب تمہارا ذکر کرتا ہے اپنے رفیق اعلیٰ میں، تو پھر وہ تم کو انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر لیتا ہے، جس کے لیے تم دعائیں کرتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کون سا؟ میں نے آپ کو بتایا، لیکن وہ راستہ کون سا کہ جو انعام یافتہ لوگوں کا ہے، وہ ذاکرین ہیں، وہ ذکر کرنے والے ہیں، کہ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اپنے رب کی یاد میں گم رہتے ہیں، مگن رہتے ہیں۔ لیکن ہم اس کی ابتدا تو کر سکتے ہیں نا۔ اب ذکر مختلف طریقے پر ہوتا ہے، ذکر مختلف طرح کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا ذکر جو ہوتا ہے وہ زبان سے ہوتا ہے، یعنی ابتدا میں زبان سے ہو رہا ہے، لیکن دل غافل ہے۔ اب ہم زبان سے ذکر کر رہے ہیں، دل ہمارا غافل ہے، یہ ایک ذکر ہے۔ اچھا، اس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ کیوں فائدہ ہوتا ہے؟ ہم زبان سے کر رہے ہیں، دل غافل ہے، کوئی بات نہیں، ابتدا میں سب کے دل غافل ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرا دل بیدار ہے، میرا قلب بیدار ہے۔ ابتدا میں زبان بیدار کرنی ہوتی ہے، دل غافل ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، اس کا فائدہ ہوگا آپ کو۔ کیوں؟ اس زبان سے بہتر ہے کہ جو رب کا ذکر نہیں کر رہی ہے۔ اس زبان سے تمہاری زبان افضل ہوئی کہ تم نے اللہ کا ذکر شروع کیا۔ اب تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی بدکار کیوں نہ ہو، کتنے ہی سیاکار کیوں نہ ہو، اب تم اس سے افضل ہو گئے کہ جو تم نے راستہ پہلے چنا ہوا تھا۔ تم اب ایک ایسے مقام اسفل سے مقام اعلیٰ کی طرف آ گئے کہ جب تم نے ذکر شروع کیا، ذکر کرنے سے پہلے تم مقام اسفل میں تھے، یعنی ایک ایسے مقام میں تھے جو سب سے نچلا مقام تھا کہ جس سے تم غافل تھے۔ اب تم جب اسفل سے اعلیٰ کی طرف آئے اور جب تم نے ذکر کیا، ابھی تمہارا قلب غافل ہے، یہ ایک ذکر ہے۔ اب دوسرا ذکر کیا کہ تم زبان سے بھی کر رہے ہو اور دل سے بھی کر رہے ہو، لیکن دل قرار نہیں پکڑ رہا، یعنی کہ دل حجت میں ہے، تکلیف میں ہے، زبردستی تم کر رہے ہو دل کے ساتھ، ایک ذکر یہ ہے۔ پھر تیسرا ذکر یہ ہے کہ تم دنیاوی کام کوئی بھی کر رہے ہو، تمہاری زبان بھی ذکر سے ہے، تمہارا قلب بھی ذکر سے۔ اب اس قلب کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، دل کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، نہ اس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، نہ اس کو کوئی بھاری پن ہو رہا ہے، نہ دل اکتا رہا ہے اس سے، نہ دل چھوڑ رہا ہے اس کو، نہ کچھ کر رہا ہے، اپنے کاموں میں لگے ہو۔ لیکن راہ عملیات ہمارا عام لوگوں کے لیے ہے، راہ عملیات ہمارے مریدین کے لیے ہے، راہ عملیات ہمارے پیر بھائیوں کے لیے ہے، راہ عملیات ہم سے جڑے ہوئے سلاسل کے لوگوں کے لیے ہے، راہ عملیات ہمارے خاندان سے جڑے تمام ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مکھیوں کی طرح اس نعمتوں کے قریب آ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے خاندان کی نعمتیں سمیٹیں، برکتیں سمیٹیں، اور جو رحمتیں ہمارے خانوادے پر ہوئی ہیں اس میں سے اپنا حصہ لیں۔ ابتدا میں ہمارا ذکر زبان سے ہے۔ اب ذکر نوٹ کیجئے کہ ہم نے ذکر کیا کرنا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمام ذکروں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ اب آپ نے بتا دیا حضور نے کہ ذکروں میں سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ جو ہے لا الہ الا اللہ۔ اب آپ نے طریقہ کار اور ترتیب نہیں بتائی، آپ نے یہ بتایا کہ سب سے افضل ذکر ہے۔
اور پھر آپ نے اسی ذکر کو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلوت میں آپ نے اس کی ترتیب اور اس کی طریقہ کار آپ کو بتائے کہ اے علی تم اس طرح بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کیا کرو. اب ہم اپنے راہ عملیات سے راہ سلوک تک کے سفر میں اپنی ابتدا اس ذکر سے کر رہے ہیں کہ جو ہمارے سلاسل میں رائج ہے، جو ہمارے سلاسل میں موجود ہے، جو ہمارے خانوادے میں موجود ہے، جو ابتداً ہمارے تمام مریدوں کو تعلیم کیا جاتا ہے، ہمارے تمام پیر بھائیوں کو تعلیم کیا جاتا ہے، جو میاں حضور خود کرتے ہیں اور اپنی محفل میں اس ذکر کا چرچا بھی کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ ہر مہینے اس ذکر کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. اور ابھی سے نہیں، تقریباً 40 سال سے کیا جا رہا ہے، اور ہمارے دادا 50 سال سے کرتے تھے، اور ہمارے پردادا مختلف جتنی ان کی عمریں گزری، جس رستے پر انہوں نے اپنے آپ کی زندگی صرف کریں وہ اس وقت سے کرتے تھے. یعنی کہ اب اگر جوڑا جائے ابتدان سے تو یہ ذکر کنٹینیو چلا آ رہا ہے، ابھی تک رکا نہیں ہے، اس کی کڑی نہیں ٹوٹی ہے، اس کا سلسلہ نہیں منقطع ہوا ہے، یہ جڑا ہوا ہے. اب ہم نے ذکر کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اب یہ ترتیب اور یہ طریقہ کار سمجھاؤں کہ ہم نے ذکر کرنا ہے 200 مرتبہ. ہم نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ. 200 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ. 400 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ. 400 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ 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 اللہ. یہ 600 مرتبہ پڑھنا ہے. میں پہلے ذکر سمجھا دوں، اس کی تعداد بتا دوں، اس کے بعد طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ کس طرح بیٹھنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 400 مرتبہ الا اللہ، 600 مرتبہ اللہ اللہ اللہ، اور اس کے بعد 1200 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد. یہ 1200 مرتبہ پڑھنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 400 مرتبہ الا اللہ، 600 مرتبہ اللہ اللہ، اور پھر صلی اللہ علیہ یا محمد 1200 مرتبہ پڑھنے میں آپ کو مشکل سے اگر ٹائم لگتا ہے تو 20 سے 25 منٹ لگیں گے آپ کو. میں نے کہا تھا نا کہ مجھے آپ کا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ چاہیے، صرف 1 گھنٹہ چاہیے. اور وہ لوگ کہ جو پڑھنے میں تھوڑا سا سست ہیں، تھوڑا سا دھیمے پڑھتے ہیں، ہلکے سے پڑھتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے 1 گھنٹے سے تھوڑا سا زیادہ ہو جائے. اور جب یہ روانی ہو جائے گی نا آپ کی، تو یہی آدھے گھنٹے کا ذکر 20 منٹ کا ہو جائے گا، یہی 20 منٹ سے آپ کا اور ٹائم کم ہو جائے گا. 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 400 مرتبہ الا اللہ، 600 مرتبہ اللہ، اور 1200 مرتبہ صلی اللہ علیہ محمد. اچھا، اگر 1200 مرتبہ صلی اللہ علیہ محمد نہ پڑھ سکو، ٹائم بہت زیادہ لگے، تو ایک تسبیح صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیا کرو. یہ بھی آپ کو میں چھوٹ دیتا ہوں. صلی اللہ علیہ محمد 1200 مرتبہ پڑھنے میں اگر ٹائم لگتا ہے اور طبیعت تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے، تو ایک تسبیح صلی اللہ علیہ محمد پڑھ کے اور پھر اپنے دوسرے اعمال میں داخل ہو جایا کرو. کیونکہ صبح لوگوں کو آفس بھی جانا ہوتا ہے، صبح اپنے کام بھی کرنا ہوتے ہیں، ہمیں وہ بھی کرنا ہے، ہمیں اپنے بیوی بچوں کو بھی پالنا ہے، جاب پہ بھی جانا ہے، بزنس بھی کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. تو یہ بھی میری طرف سے آپ کو چھوٹ ہے. لیکن 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، الا اللہ 400 مرتبہ میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، اللہ اللہ 600 مرتبہ میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. صرف صلی اللہ علیہ محمد ایک تسبیح بھی پڑھو گے تو یہ ذکر مکمل ہو جائے گا آپ کا. 1200 مرتبہ پڑھو گے تو بہت اعلیٰ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اب ذکر کی ترتیب سمجھ لیں. آپ نے دونوں زانو ہو کر بیٹھنا ہے، اور دونوں زانو ہو کے بیٹھنے کے بعد دونوں زانو ہو جائیں، اور دونوں زانو ہو کے بیٹھ آپ نے گردن بالکل اسٹریٹ رکھنا ہے. اور گردن اسٹریٹ رکھنے کے بعد آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ آپ نے تصور، ابتدا میں پریشانی ہوگی لیکن تصور باندھ لینا، اور بعد میں بھی تصور کو ہٹا دینا. تصور کیا باندھنا ہے؟ آپ کا دوسرا گھٹنا، آپ کا بایاں گھٹنا، پھر دایاں گھٹنا، پھر کندھا اور پھر قلب. ٹھیک ہے، یہ تصور باندھ لینا کہ جیسے لا پہ ہم اس گھٹنے پہ تصور میں لائیں گے، لا الہ پہ ہم بایاں گھٹنا لائیں گے، لا الہ الا یہاں پہ آ جائیں گے، اور پھر اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس طریقے سے آپ نے 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایسی کمال کی کیفیت بنے گی نا آپ کی، ایسا سرور ملے گا نا آپ کو کہ آپ کے انگ انگ روشن ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ لگے گا ذکر کی حدت کیا ہوتی ہے، ذکر کی حرارت کیا ہوتی ہے، ذکر کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اور یاد رکھو گے کہ کوئی آیا تھا جس نے ہمیں ذکر تعلیم کیا تھا، وہ ذکر بتایا تھا ہمیں۔ اس ترتیب سے اگر ذکر تم کر لو، 200 مرتبہ ایسے کرنا ہے، جب 200 مرتبہ پورا ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، اپنے قلب پہ بیٹھ جائیں، لا الہ الا اللہ، یہ 200 ہو گئے، اس کے بعد آپ خاموش ہو کے بیٹھے، تسبیح آپ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، آپ خاموش ہو گئے، ہلکا سا اپنے گردن جھکا کے دل کی طرف آپ نے بٹھا کے اس طریقے سے بیٹھ گئے کچھ لمحے کے لیے، لائک 1 منٹ، 30 سیکنڈ، 60 سیکنڈ، 2 منٹ، جتنی دیر بیٹھنے جاؤ گردن جھکا کے بیٹھ لو۔ اس کے بعد گردن اٹھانا ہے، پھر یوں کرنا ہے الا اللہ الا اللہ، یہاں سے شروع کریں گے ہم سیدھے کندھے سے، ٹھیک ہے، اور تسبیح ہماری ہاتھ سے چل رہی ہے، الا اللہ 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 الا اللہ۔ اچھا، اب شروع میں جب بہت زیادہ جھومو گے نا تم، تو ہو سکتا ہے تمہارے سر میں بھاری پن سی ہو سکتا ہے تمہیں وومیٹنگ سی فیل ہو سکتا ہے تمہیں تو زیادہ نہیں جھومنا۔ اچھا، اگر کبھی ایسی کیفیت ہو نا کہ سر بھاری ہو رہا ہو، سر ادھر ادھر ہو، تو پھر تم تصور میں کرنے شروع ہو جانا، کیسے؟ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، پھر گردن ایک جگہ ٹکا دینا، اور تصور میں الا اللہ الا اللہ۔ اگر آپ کا سر بھاری ہونے لگے، کیونکہ ابتدان میں ہمارا سر بھاری ہوتا تھا، کہ ہمیں معلوم ہے نا، ہم نے کیا ہے ذکر، یہ ابتدان میں بھاری بھی ہونے لگتا تھا، سر چکرانے بھی لگتا تھا، تو اگر ایسی کیفیت ہو تو گردن کو ایک جگہ ٹکا دینا اور تصور میں کرنا الا اللہ الا اللہ، تسبیح پڑھتے رہنا الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ اس طریقے سے 400 مرتبہ کرو گے، اور پھر 600 مرتبہ اللہ اللہ اللہ، یعنی کہ اپنی گردن قلب پہ مارو گے، اللہ 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 اللہ۔ اچھا، بعض لوگ اللہ 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 پڑھتے ہیں، ہم نے اللہ اللہ نہیں پڑھنا، ہم نے صرف اس میں ذات پڑھنا ہے، اللہ، بس اللہ 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 اللہ، یہ 600 بار پڑھنا ہے۔ جب 600 بار پڑھ لو گے، اس کے بعد پھر گردن جھکا کے بیٹھ جاؤ گے، پھر صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد کی ایک تسبیح پڑھ لینا۔ چلو آپ 12 تسبیح ہٹا دو، آپ ایک تسبیح پڑھ لینا، بس میری طرف سے تمام مریضوں کو اجازت ہے اس چیز کی، ایک تسبیح پڑھ لینا۔ 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 400 مرتبہ الا اللہ، 600 مرتبہ اللہ، اور ایک تسبیح صلی اللہ علیہ محمد۔ جب یہ کر لو، اس کے بعد ایک تسبیح میرے کہنے پہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ 111 مرتبہ پڑھ لینا۔ یہ آپ کا پورا ایک اسٹیپ کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ تعداد آپ کو میں نے بتا دی، اور ٹائم آپ کا 20 سے 25 منٹ لگے گا، یعنی 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 400 مرتبہ الا اللہ، 600 مرتبہ اللہ، اور پھر ایک تسبیح صلی اللہ علیہ محمد، اور جو 1200 مرتبہ نہیں پڑھو تو پھر ایک تسبیح آپ نے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو میرا ہے، یہ وہ طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے جو میرے معمولات میں ہے، جو 111 بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ۔ یہ آپ کا ایک اسٹیپ کمپلیٹ ہو گیا، راہ عملیات کا ایک اسٹیپ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب یہ ایک اسٹیپ کمپلیٹ ہو گیا، اب یہ ذکر کا سیکشن ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ہم نے کی کتاب بند کر دی، اب یہ کتاب ہماری کل کھلے گی، ٹھیک ہے، اور یہ عمل ہم نے کرنا ہے 40 روز تک۔ اچھا، اب 40 روز تک ہم نے، اب اس کا کرنا کیا ہوگا، اس طریقے سے کرنا ہے 40 روز تک ہم نے پاک صاف ہونا ہے، نارمل جو کپڑے پہنتے ہیں وہی کپڑے پہننا ہے، خوشبو لگانا ہے، تسبیح کوئی سی بھی لے لیں، جانماز کوئی سی بھی لے لیں، اور کوشش کریں کہ وہی اپنے پرماننٹ مستقل رکھیں، ایک ہی جانماز ہو، ایک ہی تسبیح ہو، اور پھر جو بھی آپ کے ڈریس ہو پہننے کا وہ پہن سکتے ہیں۔ اچھا خواتین میری بہنیں، کہ اگر وہ ذکر شروع کریں 1 تاریخ سے ہمارے ساتھ سفر میں شامل ہوں، اور 1 ہفتہ کریں، اس کے بعد ان کو پیریڈ شروع ہو جائیں، تو وہ سب روک دیں، پھر وہ انتظار کریں اپنے دن گزرنے کے۔ جب میری بہنوں کے دن گزر جائیں اور جب وہ غسل کر لیں اور نماز پڑھنے شروع کریں، جہاں سے چھوڑا تھا
جتنے دن مکمل ہو گئے تھے پھر نیکسٹ وہیں سے شروع کر دیں اور پھر اپنے پورے 40 دن اس کو مکمل کر لیں. یہ میری بہنوں کے لیے ہے, سمجھ گئے؟ اچھا, اب اس میں آپ کا کوئی پرہیز نہیں ہے, آپ کا کوئی پرہیز نہیں ہے. یہ عام لوگوں کے لیے ہے, خاص لوگوں کے لیے ہے, میرے پیر بھائیوں کے لیے ہے. میرے مرشد کا حکم ہے اس ذکر کا, تو یہ ذکر ہماری تقدیروں کو بدل دے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ حکم ہم پر تھا اور ہمارا حکم آپ لوگوں کے لیے ہے. ذکر ہو گیا, ایک اسٹیپ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ پہ. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا 15 کا نقش. 15 کا نقش سمجھانا ہے بلیک بورڈ پہ. اچھا, کیمرہ فکس ہوا. اچھا, مجھے پھر کچھ لکھنے کے لیے دو. کچھ ہے کہ اب سب سے زیادہ لوگ تو جانتے ہیں. دیکھیں 15 کے نقش کی PDF ہے تمہارے پاس, مجھے ایک پیپر دے دو اور وہ دے دو تاکہ میں اس کو سمجھا دوں. اب 15 کا نقش وہ نقش ہے جو 1 سے لے کے 9 کے عدد تک ہیں. ہمارے آنے والے لیکچر کے اندر میں 15 کے نقش کی پوری تفسیر بیان کروں گا, آپ کو اس کے طریقہ کار سمجھاؤں گا, اس سے کام لینے کے طریقہ کار سمجھاؤں گا, اس سے ہر چیز میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, بس مجھے کوئی سا بھی دے دو, 15 کا نقش میں بتا دوں گا, باقی تم اس کی PDF بھی لگا دینا. صحیح ہے؟ تھوڑا سا پانی میں پلانا مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ یا شافی یا شافی. الحمدللہ. یہ نقش ہے 15 کا. ٹھیک ہے, اب یہ سائڈ والا پوسٹ دکھاؤ ذرا. یہ دیکھیں, یہ نقش 15 ہے. اس طریقے سے لکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں, یہ سب سے پہلا خانہ, یہ انہوں نے خانے بنائے. یہاں 786 لکھا, یہ نمبر 1 آیا. ٹھیک ہے, اور نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3. ایک منٹ. اچھا, یہ دیکھو, نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اس طریقے سے لکھیں گے ہم اس کو. اچھا, اس نقش کی تفسیر میں آپ سے بیان کروں گا. ٹھیک ہے, اس نقش کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس نقش کی حقیقت کیا ہے. اور اس نقش کی زکوٰۃ میرے تقریباً اگر ہزاروں کی تعداد میں راہ حملیات میں لوگ شامل ہیں تو آدھے لوگ اس نقش کو جانتے ہیں, 15 کے نقش کے, لیکن جانتے بھی ہیں, زکوٰۃ ادا کی بھی ہے, لیکن پھر بھی وہ اس رجب سے دوبارہ شروع کریں گے. اس کی آپ لوگ دوبارہ شروع کریں گے. اور جو لوگ نہیں جانتے ان لوگوں کو ترتیب طریقہ کار میں سمجھا دیا میں نے کہ روزانہ یہ نقش 9 نقش روزانہ 45 دن تک لکھنا ہے. کتنے؟ 9 نقش روزانہ 45 دن تک لکھنا ہے. اچھا, اس کے 3 طریقے ہیں. طریقہ کار تو بہت ہیں لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ کو. 9 نقش روزانہ 45 دن تک بھی لکھا جاتا ہے. 15 نقش روزانہ 45 دن تک بھی لکھا جاتا ہے. 45 نقش روزانہ 9 دن تک بھی لکھا جاتا ہے, 15 دن تک بھی لکھا جاتا ہے. لیکن ہم جو کریں گے, ہم 1 سے لے کے 9 تک یہ عدد ہیں. اچھا, یہ اب وہ عدد ہیں, یہ ہمارا دوسرا اسٹیپ شروع ہو رہا ہے. اب دوسرا اسٹیپ جو شروع ہوا یہ ہے ہمارا کون سا؟ علم العادات کا. یعنی کہ علم العادات کے وہ راز جو 1 سے لے کے 9 کے عدد تک پوشیدہ ہیں. ہم آنے والے لیکچروں میں اس کے رازوں کو جانیں گے. اور 1 سے لے کے 9 کے جو عدد ہیں
اس کے جو 9 کے جو خانے ہیں، اب ہم اس نقش کی زکوٰۃ 9 نقش روزانہ 45 روز تک لکھیں گے۔ لکھنے کے لیے آپ یہ پینسل سے لکھ لیں، آپ یہ پین سے لکھ لیں، آپ یہ بال پین سے لکھ لیں، آپ یہ مارکر سے لکھ لیں، جس طریقے سے چاہے آپ اس کو لکھ لیں، میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے۔ 9 نقش روزانہ 45 روز تک لکھنا ہے آسانی سے کے ساتھ۔ اچھا، جب آپ یہ نقش لکھ رہے ہوں گے، ہمارے آنے والی کلاسز ہوں گی، لیکچر ہوں گے، میں پھر آپ کو 15 کے نقش کی خصوصیت بتاؤں گا، 15 کے نقش کے فائدے بتاؤں گا، 15 کے نقش سے کام لینے کے طریقے سمجھاؤں گا۔ اچھا، 15 کے نقش کے ذریعے ہم بیماروں کا علاج کس طرح کریں گے، 15 کے نقش کے ذریعے ہم جادو کا علاج کس طرح کریں گے، 15 کے نقش کے ذریعے ہم اپنے مسائل کا حل کس طرح نکالیں گے، 15 کے نقش کے ذریعے ہم لوگوں کے کام کس طرح کریں گے۔ اب مثال کے طور پہ الحمدللہ میرے مریدوں میں، میرے شاگردوں میں ایسے بھی لوگ شامل ہیں جو بڑے بڑے سلسلے چلا رہے ہیں کہ جن کے ہزاروں کی تعداد میں مریدین موجود ہیں، اور ماشاءاللہ الحمدللہ پنجاب کی بڑی گدیاں ہیں، ہندوستان کی بڑی گدیاں ہیں، اور دوسرے ممالکوں کے بڑے بڑے گدیاں ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ شامل ہیں۔ تو میں کسی کا بھی نام نہیں لیتا، اور نہ میں نام لوں گا ان کا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، یہ صرف میرا اور اللہ کا معاملہ اور ان بندوں کا معاملہ ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ علم تمہاری وراثت ہے، تمہاری میراث ہے، اسے جہاں سے ملے تم لے لو۔ تم یہ نہ دیکھو کہ تم بوڑھے ہو تمہیں کیا ضرورت ہے، اب نہیں، علم کی ضرورت، روحانیت کی ضرورت، راہ عملیات کی ضرورت تمہاری آخری سانس تک تمہیں ضرورت ہے، کیونکہ تم کامل مکمل نہیں ہو سکتے ہرگز۔ یہ ایک ایسا رستہ ہے، اور جو شخص یہ کہے کہ میں کامل ہوں، سمجھ لینا اس کی ابتدا بھی ابھی نہیں ہوئی، اس کی ابتدا بھی ابھی نہیں ہوئی، کیونکہ اس رستے میں کوئی کامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وہ روحانیت کا رستہ ہے کہ جس میں کامل اکمل مکمل ذات صرف اور صرف ایک ہی کی ہے جو محبوب ہے، باقی کسی کی ذات مکمل نہیں ہے اس راہ سلوک میں۔ تو 15 کے نقش میں ہم پھر کام لینے کے طریقہ کار جانیں گے، کس طرح کام کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو 9 خانے ہیں، 15 کے نقش میں 9 خانے ہیں، ہر خانے کا تعلق، ہر خانے کا موکل، ہر خانے کا ایوان، ہر خانے میں جو فرشتے ہیں، ہر خانے پہ معمور حفاظت میں جو فرشتے ہیں، ہر خانے پہ معمور جو جنات ہیں، ہر خانے پہ معمور جو اس کے موکلان ہیں، میں اس کے بارے میں بتاؤں گا، ان سے کام لینے کے طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ کون سا کھانا کس کام کے لیے ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ تم کسی کا جادو اتار کرتے ہو تو کون سا کھانا استعمال کرو گے، تم کسی کے لیے کام کرتے ہو، کوئی کورٹ کیس میں پھنسا ہوا ہے، کوئی دوسرے معاملات میں پھنسا ہوا ہے، تو کون سا کھانا استعمال کرتے ہو تو اس کو جلدی فائدہ ہوگا۔ اگر مثال کے طور پہ کسی کی بیوی روٹ کے چلے گئی ہو تو کون سا کھانا استعمال کرو گے، کسی کا بچہ بھاگ گیا ہو تو کس طریقے سے بلاؤ گے، کسی کوئی شخص تمہارا قرضہ لے لیا ہو، تم نے قرضہ دیا ہو، وہ پیسے نہ دے رہا ہو، وہ بھاگ گیا ہو پیسے لے کے، تو کون سے کھانے کے ذریعے ہم اس بندے کو بلائیں گے۔ میں سب اس نقشے 15 کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گا، آپ کو سکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ نے صرف نقش لکھنا ہے، اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور جو طریقہ کار میں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں، سمجھاتا رہوں، اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے رہیں۔ اور الحمدللہ میں نے 15 کے نقش کے جتنے طریقہ کار سمجھائے ہیں، اور اپنے عملیات کے اندر راہ عملیات، اور اس کے علاوہ جو میرے عملیات کا سلطان ایپیسوڈ رہا ہے، اور جو میرا سفینہ نجات المسائل رہا ہے، میری تربیتی نشستیں رہی ہیں، میں نے جتنے بھی طریقہ کار لوگوں کو بتائے، الحمدللہ ہر شخص کو اس سے فائدہ ہوا ہے، ہر شخص نے اپنے مطلب کا کچھ نہ کچھ اس سے سیکھا ہے، اور لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ایک پورا کارواں بنا ہے، ایک پورا۔ تو 15 کے نقش کی ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اچھا، یہ 3 مہینے یہ سمجھ لو کہ تمہاری زندگی ہے، یہ 3 مہینے ضائع نہیں کرنا، باقی ہر مہینے ضائع کر دینا، یہ 3 مہینے ضائع نہ کرنا۔ کوشش کرنا کہ 3 مہینے اپنے آپ کو مخصوص کر دو، کہ جیسے لوگ رمضان کے آخری عشق میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں نا، پورے دنیا سے غافل ہو کر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اسی طریقے سے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو، آپ سب کچھ کرو، لیکن ان 3 مہینوں کو ضائع نہ کرنا، کم از کم ظاہری اعتکاف ضرور کرنا،
ظاہری اعتکاف سے مراد کہ اس سے غافل نہ ہونا. پہلا اسٹیپ ذکر وہ مکمل ہو گیا، اس کے بارے میں سمجھا دیا، اس کے فائدے میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا. دوسرا آپ کا جو 15 کا نقش ہے، 15 کے نقش کی زکوٰۃ آپ نے 9 نقش روزانہ لکھنا ہے 45 روز تک. یہ ہمارے 2 اسٹیپ ہیں جو ہمارے مکمل ہوئے. ٹھیک ہے، پہلا اسٹیپ ذکر کمپلیٹ، دوسرا اسٹیپ ہمارا 15 کا نقش کمپلیٹ. اب اس 15 کے نقش میں آتشی کون سے ہیں، بادی کون سے ہیں، آبی کون سے ہیں، خاکی کون سے ہیں، یہ تو 4 چالیں ہو گئیں اس کی. لیکن ان 4 چالے کے علاوہ 5 چالے اور بھی موجود ہیں جس سے لوگ غافل ہیں. کیا 5 اور ہیں اس کے علاوہ؟ یعنی کہ 4 تو ظاہری ہیں جس کو ہر شخص جانتا ہے، لیکن 5 باطنی ہیں جس کو کوئی نہیں جانتا. وہ جانتا ہے کہ جس نے اپنے بزرگوں کی صحبت لی ہوئی ہوتی ہے، کہ جس نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہوا ہوتا ہے، کہ جس پر کرم ہو. پھر وہ جو 5 کھانے ہیں، وہ جو 5 چالیں ہیں، پھر میں اس کی ترتیب و طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا. اچھا یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر وہ 5 چالیں جو پوشیدہ ہیں وہ کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، وہ ظاہر کیوں نہیں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر جو نقش تحریر تھا کندہ، وہ یہی نقش تھا، یا پھر وہ دوسری چال کا تھا جس کو پوشیدہ کر دیا گیا؟ کیونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی چالیں ہیں کہ جو برہنہ تلوار ہیں، کہ اگر کسی کے ہاتھ میں دے دی جائے تو ہو سکتا ہے اس کا بھی ہاتھ تھوڑا زخمی ہو جائے، لیکن سامنے والے کا کام پورا ہوگا. اور یاد رکھنا کہ 15 کے نقش لکھنے والا، 15 کے نقش کا عامل کبھی شکست نہیں کھاتا کسی جادوگر سے، کبھی شکست نہیں کھاتا شیاطین سے، کبھی شکست نہیں کھاتا جناتوں سے، کبھی بھی وہ زمین پر نہیں گرتا اس معاملات میں جو راہ عملیات کی دنیا ہے. 15 کی نقش زکوٰۃ ادا کرنے والا کہتے ہیں کہ جو شخص 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، 15 کے نقش کو صحیح طریقے سے سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، تو آپ کے سر کے بال سے لے کے آپ کی پیر کے ناخن تک، آپ کے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک کا تمام چیزوں کا حل اور تمام چیزوں کا علوم اس 15 کے نقش میں محفوظ ہے، پوشیدہ ہے. یعنی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو اسماء حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم ہوئے تھے، جو اسم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیے تھے، ان اسموں کا علم بھی اس 15 کے نقش میں موجود ہے. یعنی کہ ابتدا بھی اور انتہا بھی. اب بتائیں کہ جب اتنا کچھ اس نقش کے اندر موجود ہوگا، اتنا کچھ اس نقش میں موجود ہوگا، تو وہ شخص کبھی شکست کھا سکتا ہے. اس کو نقش آدم بھی کہا جاتا ہے، اس کو نقش حوا بھی کہا جاتا ہے، اس کو نقش سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، اس کو نقش ہرکارا بھی کہا جاتا ہے، اس کو نقش حیات بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو نقش اعظم بھی کہا جاتا ہے. کہ تمام نقوش کی طاقت، قوت، روحانیت، جتنے بھی نقوش ہیں ان سب کی ایک طرف، اور اس نقش ہرکارا، اس نقش 15 کے نقش ایک طرف. یہ سمجھ لو کہ دونوں کا وزن برابر ہے. اس کا ہو سکتا ہے زیادہ ہو، یعنی کہ جتنے بھی تعویذات ہیں، جتنے بھی نقوش ہیں، جو کچھ ہے وہ سب ایک طرف اور یہ نقش ایک طرف. اور یہ نقش وہ ہے کہ جو میں نے خود ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لکھے ہیں، اور میاں حضور خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ نقش لاکھوں لکھے ہیں، لاکھوں.
اور یہی نقش ہمارے خواجہ منظور حسین شاہ صاحب یعنی کہ ہمارے وہ دادا میاں کہ جن کا تعلق خاندان مداریہ سے تھا، شتاریہ سے تھا، کہ جو ہمارے مرشد کے سب سے پہلے مرشد تھے، حضرت سیدنا خواجہ منظور حسین شاہ صاحب. اور میوزو فرماتے ہیں کہ خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کو یہ نقش حضرت سیدنا موسیٰ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم فرمایا تھا. حضرت موسیٰ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو اویسی فیض تھا. کون سا فیض تھا؟ اویسی فیض تھا. یہاں تک کہ میاں حضور فرماتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کی جو روحانیت تھی نا وہ اس 15 کے نقش پر تھی. کہ جن کو اویسی فیض ملا تھا. اچھا، اس نقش کی روحانیت یعنی کہ اگر دیکھا جائے اولیاء کرام کی جو ولایت ہوتی ہے نا، اولیاء کرام کو جو ولایت ملتی ہے جو سب سے ولایت اعلیٰ ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ وہ بھی کسی نہ کسی اسم، کسی نہ کسی حرف، کسی نہ کسی ایک ایسی اسم اعظم پر مشتمل ہوتی ہے جس کا تصرف اس کو دیا جاتا ہے. تو بعض عالم دین، بعض علماء کرام کی جو ولایت ہے وہ 15 کے نقش پر ہے. کہ جیسے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جیسے حضرت سیدنا موسیٰ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے بارے میں بہت لکھا ہے. ہندوستان کے بڑے بڑے وہ نام کہ جن کے تصرف آج بھی ہندوستان میں قائم ہے، جن کے فیوزات، جن کی برکتیں آج بھی ہندوستان میں قائم ہے، لیکن افسوس ان لوگوں پر کہ جو ان کے فیض سے محروم رہے، لیکن وہ موجود آج بھی ہیں. ان کا فیضان آج بھی موجود ہے، ان کا عرفان آج بھی موجود ہے، ان کی روحانیت آج بھی موجود ہے، کہ جن کی ولایتیں 15 کے نقش پہ قائم ہے. 15 کے نقش کو آپ سمجھتے کیا ہو؟ یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ صرف عدد نہیں ہے، یہ صرف لکیریں نہیں ہیں جی. جب 15 کے نقش کی تفسیر سنو گے نا پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یار ڈاکٹر صاحب نے تو ہمیں سمجھ لیں کہ کل جہان دے دیا، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. 15 کا نقش ڈاکٹر صاحب نے ایسا تعلیم کیا ہمیں. یہ آپ کا دوسرا اسٹیپ چل رہا ہے ابھی. یعنی آپ کے پاس کوئی آتا ہے، آپ نے نقش لکھ کے دے دیا. کوئی بیمار آتا ہے، نقش لکھ کے دے دیا. کوئی نظر بدال آتا ہے، نقش لکھ کے دے دیا. کوئی کام سے آتا ہے، اس کو نقش لکھ کے دے دیا. کوئی کسی مریض کے لیے آتا ہے، آپ نے اس کو نقش لکھ کے دے دیا. لو جی، آپ کے 15 کے نقش سے آپ کے تمام کام ہو گئے. یہ ہمارا ہے دوسرا اسٹیپ راہ عملیات میں، راہ عملیات سے راہ سلوک کے سفر میں. یعنی کہ پہلا ہمارا ذکر ہو گیا، دوسرا ہمارا کون سا ہو گیا کہ جو 15 کا نقش ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے تیسرے اسٹیپ پر. تیسرا اسٹیپ ہمارا کیا ہوگا؟ ایک ایسا عمل کہ جو دروازے روشن کرے گا آپ کے باطن کے، جو دروازے روشن کرے گا آپ کے حواس خمسہ کے، جو روشن کرے گا آپ کے باطن کو، جو روشن کرے گا آپ کے قلب کو، اور جو ہر مسائل سے آپ کو دے گا نجات. اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جو روحانی معالج ہیں، جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں، جو لوگوں کا علاج و معالجہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ عمل. عام لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، عام لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. عام لوگ اس سے فائدہ کیا اٹھا سکتے ہیں؟ اب جیسے میرے ساتھ ماشاءاللہ ہزاروں لوگ شامل ہیں. اب ہزاروں تو کام کرنے والے نہیں ہوں گے نا، مشکل سے کام کرنے والے سلسلے سے جڑے ہوئے 1000 لوگ ہوں گے. باقی 1000 جو لوگ ہیں وہ عام لوگ ہیں. تو وہ عام لوگ بھی اپنے مسائل اس عمل کے ذریعے چھٹکارا پا سکتے ہیں. یعنی جادو کا خاتمہ، شیاطین کا خاتمہ، حاسدین کا خاتمہ، جادوگروں کا خاتمہ، ہر قسم کے نظر بد کا خاتمہ، رزق میں خیر و برکت، کاروبار میں ترقی، کسی کو سزا دینا،
کسی کو آزمائش میں مبتلا کرنا، کسی بیمار کو ٹھیک کرنا، کسی کا جادو کا اتارا کرنا، عملیات کا اتارا کرنا، کسی کے اوپر خبیث ہے تو اس کا اتارا کرنا، کسی کے اوپر جنات ہے تو اس کا اتارا کرنا، جنات ہے تو اس کو بلا کے حاضر کرنا، اس سے بات کرنا، اس کو بلانا، اس کو قید کرنا، اس کو بھگانا، مرض کی تشخیص کرنا، یہ سب کچھ اس عمل سے ممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ یہ پہلے ہی دن سے پڑھنے میں رکھ کے آپ کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، کہ جو اپنی مثال آپ ہوتی ہیں۔ پہلا اسٹیپ ذکر مکمل، دوسرا اسٹیپ نقش 15 مکمل، تیسرا اسٹیپ راہ عملیات کا سبق۔ سب سے پہلا سبق ہے آپ کا یہ جو راہ عملیات میں آپ نے رجب کی پہلی تاریخ سے شروع کرنا ہے۔ اب وہ لوگ کہ جو اس عمل کو شروع کریں گے، دیکھو اب میرے ساتھ چلنے والے لوگ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ کہ جو پرہیز کے ساتھ اس راہ سفر میں شامل ہوں گے۔ اب وہ لوگ ترک جلالی بھی کریں گے، وہ لوگ ترک جمالی بھی کریں گے، وہ لوگ ترک باللذات بھی کریں گے، وہ لوگ روزہ بھی رکھیں گے۔ اچھا بعض لوگ پرہیز کریں گے لیکن روزہ نہیں رکھیں گے۔ ہمارے ہاں اس سلسلے میں شامل دو قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے لوگ وہ جو پرہیز کریں گے ہر قسم کا، اور اگر وہ چاہیں ان کو چھوٹ ہے، روزہ رکھیں اور چاہیں روزہ نہ رکھیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ دو قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے قسم میں نے کیا بتایا آپ کو، وہ لوگ کہ جو پرہیز کریں گے، ترک جلالی بھی، ترک جمالی بھی، ترک باللذات بھی، اور تیسرا آپشن ان کا یہ ہے کہ وہ روزہ رکھیں یا روزہ نہ رکھیں۔ اب دوسری قسم کے لوگ ہمارے وہ ہیں کہ جو پرہیز نہیں کر سکتے، جو پرہیز نہیں کر سکتے، جن کو سفر بھی کرنا ہوتا ہے، کہ جن کو آنا جانا بھی ہوتا ہے، کاروبار کے سلسلے میں باہر بھی نکلنا ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ عمر بھی نہیں رہی کہ وہ پرہیز کریں۔ کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی ہارٹ کا مریض ہے، کسی نے دوائیں بھی دودھ کے ساتھ کھانا ہوتی ہیں، کسی نے ڈوز بھی دودھ کے ساتھ لینا ہوتی ہے، کسی نے دہی بھی کھانی ہوتی ہے، کسی نے انڈے بھی لازمی کھانے ہوتے ہیں، کسی کو پروٹین بھی چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے دو قسم کے لوگ، ایک جو مکمل ہو کے چلیں گے، دوسرے جو پرہیز نہیں کریں گے۔ اچھا جو پرہیز نہیں کریں گے ان کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، ان کے لیے کوئی نقصانات کی بات نہیں ہے، ان کے لیے کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہے۔ وہ بالکل طریقے سے ذکر کریں گے، نشری زکوٰۃ ادا کریں گے اور یہ عمل میرے ساتھ پڑھیں گے۔ اب اگر جو لوگ مکمل پرہیز کے ساتھ کریں گے، اب جیسے مثال کے طور پہ اس عمل سے، جو عمل میں آپ کو تعلیم کروں گا، اس سے آپ کو 10 فائدے پہنچیں گے۔ کتنے؟ آپ کو 10 فائدے پہنچیں گے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو عمل، جو پرہیز نہیں کریں گے، ان کو صرف 2 فائدے پہنچیں گے، وہ 8 سے محروم رہیں گے، لیکن فائدے ضرور ہوں گے ان کو۔ جو لوگ پرہیز نہیں کریں گے ان کو فائدہ ہوگا، ان کو 2-3 چیزوں میں فائدہ ہوگا، اور جو پرہیز کے ساتھ کریں گے ان کو پوری 10 کی 10 نعمتیں ملیں گی۔ یعنی کہ جو پرہیز نہیں کریں گے ان کو 2-4 نعمتیں ملیں گی، اور جو پرہیز کریں گے مکمل ان کو پوری 10 کی 10 ملیں گی۔ سمجھ گئے اس طریقے سے؟ تو اس لیے پرہیز اگر کرو گے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ جب رجب، شعبان، رمضان، ویسے تو خیر عموماً ہم پورے سالوں پرہیز رہا کرتے تھے، لیکن جب ہمارے پرہیز کھل گیا تھا اس کے بعد گائے ہم جب پرہیز کرتے تھے تو رجب، شعبان اور رمضان میں کیا کرتے تھے۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ عمل نوٹ کریں، عمل آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا جبرائیل یا دردائل یا رفتمائل یا تنکفیل بحق وَإِنْ يَقَعْدُ الَّذِينَ قَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِمَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ سورہ قلم کی آخری آیت ہے، ٹھیک ہے؟ عالمین کل خناس و ابلیس و ہاروت و ماروت و افرت و تاغوت و حمزات و بلیات و کل امراض و سحر ساحران رد و حاسدان رد و باطلان رد و ظلمان رد کافران رد بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ عمل ہے،
اس کی میں ریکارڈنگ بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا تاکہ آپ کو سننے میں آپ کو پریشانی نہ ہو. آپ سن کے بھی پڑھ سکتے ہو, دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہو اور بول کے بھی پڑھ سکتے ہو اس کو. یہ عمل ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے, اس عمل کو ابھی آپ یاد بھی کر لیں اور اس عمل کو ابھی پڑھنا شروع کریں تاکہ یہ عمل آپ کی روانی بھی ہو جائے اور آپ کو یہ عمل یاد بھی ہو جائے. اچھا, اب وہ لوگ کہ جو پرہیز نہیں کریں گے, جو پرہیز نہیں کر سکتے, وہ اس عمل کو صرف اور صرف 40 مرتبہ پڑھیں گے, 40 روز تک. سن لو توجہ کے ساتھ آپ لوگ کہ جو پرہیز نہیں کریں گے وہ 40 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے 40 روز تک, اور جو میرے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ چلیں گے, پورے پرہیز کے ساتھ پڑھیں گے, وہ 111 مرتبہ 40 روز تک پڑھیں گے. اس میں تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اچھا, رات کا یہ عمل ہوگا آپ کا, رات کو آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے, رات کو یہ عمل پڑھنا ہے اور سب نے یہی عمل پڑھنا ہے. اچھا, اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں سورہ مزمل شریف پڑھتا ہوں, اس کی مرضی ہے, پڑھے, میری طرف سے اجازت ہے, کوئی منع نہیں ہے. کوئی شخص کہتا ہے میں سورہ قریش پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, پڑھے سورہ قریش, مجھے کوئی حرج نہیں ہے. کوئی کہتا ہے میں ناد علی پڑھتا ہوں, ہاں ناد علی پڑھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ہمارے ساتھ اس راہ سفر میں شامل ہے, اپنا وہ جو کچھ بھی پڑھتا ہو, چاہے وہ 1 گھنٹے کا پڑھتا ہو, 2 گھنٹے کا پڑھتا ہو, 3 گھنٹے کا پڑھتا ہو, 5 گھنٹے کا پڑھتا ہو, وہ پڑھے, ہماری طرف سے کوئی انکار نہیں ہے. کنٹینیو جس طریقے سے کرتا ہوا آ رہا ہے اس کو کرتا رہے, اس کے علاوہ کوئی ٹائم مخصوص رکھ کے اس عمل کو مکمل کر لے. یہ تیسرا اسٹیپ ہے. اچھا, اب آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ آپ کی جو 3 اسٹیپ ہیں, آپ ذکر کسی بھی ٹائم کر سکتے ہو. یعنی کہ ایک شخص ایک ساتھ ٹائم نہیں دے پاتا, سمجھیے گا, تو وہ ذکر فجر کے بعد کر لے, نقش شام میں لکھ لے, پڑھائی رات میں کر لے. ایسے بھی اجازت ہے میری عام لوگوں کو, اس ترتیب سے بھی اجازت ہے کہ آپ اپنے کاموں کو, اپنے 3 اسٹیپ کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہو. یعنی کہ ذکر آپ نے ایک ٹائم پہ کر لیا, ٹھیک ہے, دوسرے ٹائم پہ آپ نے نقش لکھ لیا, تیسرے ٹائم پہ آپ نے یہ عمل پڑھ لیا. لو جی, آپ کا ایک دن مکمل ہو گیا, ایک تاریخ مکمل ہوگا. یاد رکھنا کہ جو لوگ شروع کریں گے پھر وہ گیپ نہیں کریں گے, چاہے شادی ہو, بیاہ ہو, نکاح ہو, مہندی ہو, مائیو ہو, طوفان ہو, آندھی ہو, کچھ بھی ہو, پھر کرنا ہی کرنا ہے. یہ اس کو 3 حصوں میں بھی آپ کر سکتے ہو اور ایک حصے میں بھی بیٹھ کے 3 حصوں کو ایک نشست میں مکمل کر سکتے ہو. میری طرف سے آپ کو یہ اجازت ہے, یہ چھوٹ ہے. لیکن سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ طریقہ کار وہی ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ بیٹھیں, ذکر کریں, نقش لکھیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنا یہ عمل پورا مکمل کر لیں. اب دیکھو, اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ یا جبرائیل یا دردائل یا رفتمائل یا تنکفیل بحق وَإِنْ يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ وہ آیت ہے جو سورہ قلم کی آخری آیت ہے. اور سورہ قلم کی آخری آیت یہ وہ آیت ہے کہ کہتے ہیں اس کے بارے میں اولیاء کرام کہ یہ تب نازل ہوئی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر بد لگائی گئی تھی, تب یہ آیت نازل ہوئی تھی. یعنی کہ یہ نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے ہے. اس آیت کو اگر دیکھا جائے, اس آیت کی روحانیت کو اگر دیکھا جائے تو یہ ہر قسم کی نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیتی ہے. یہ آیت اس کو فنا کر دیتی ہے, جلا دیتی ہے اس کو. اور نیگیٹیوٹی وہ ہو جو نظر بد کی ہو, یا حاسدین کی حسد کی ہو, یا کافروں کی ہو, یا ظالموں کی ہو, یا باطل کی ہو, یا جادوگروں کی ہو, کسی کی بھی ہو, ختم کر دیتی ہے. یہ اس آیت کی ایک خاص تاثیر یہ ہے کہ اس آیت کے ذریعے میں نے کافی لوگوں کے اتارے کیے ہیں. سب سے پہلے ہانڈی والے عمل کا جب میاں حضور نے مجھے تعلیم فرمایا تھا تو اس عمل جو سورہ قلم کی جو آخری آیات ہے نا, اس کے ذریعے ہانڈی کے اندر میں نے جلایا تھا شیاطین جنات کو. تب یہ عمل مجھے تعلیم ہوا تھا. سورہ قلم کی آخری آیت کا عمل تب مجھے تعلیم ہوا تھا, آج سے 20 سال پہلے. آئی نا بات سمجھ میں؟ اب یہ عمل کیا کہ جب یہ آیت ہم پوری مکمل کرتے ہیں
الا ذکر العالمین نا کل خناس ہے، یعنی ہر قسم کی خناس، یعنی جو شیطان کی ذریت ہے، جو شیطان ہیں، جو وسوسے ہیں، جن کا تعلق ہمارے سینے سے ہے، جو ایک وسوسہ پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے دلوں میں ایک نقص ڈالتے ہیں، ایک نقطہ ڈالتے ہیں. کل خناس ابلیسا یعنی شیطان، وہ ہاروتا و ماروتا وہ جادو کہ جو وہاں سے چلا تھا، اس جادو کو ختم کرتے ہیں. اور وہ عفریت و طاغوت، عفریت یعنی خبیث جن، جو خباثت میں حد سے بڑھ جائے، اس جنات کو عفریت کہا جاتا ہے. جو شیطان جن اپنی خباثت میں حد سے تجاوز کر جائے، حد سے گزر جائے، حد سے بڑھ جائے، اس کو عفریت کہا جاتا ہے. وہ طاغوت یعنی کہ وہ قوتیں، وہ شیطانی قوتیں جو اندھیرے میں ظاہر ہوتی ہیں، ان کو طاغوت کہا گیا ہے. وہ ہمزات کے بارے میں آپ جانتے ہو. وہ بلیات کہ وہ بلائیں جو انسان کو گھیرے رکھتی ہیں، وہ بلائیں جو ہم پر نازل ہوتی ہیں، وہ بلائیں جو ان طاغوتی قوتوں کے ذریعے ہوتی ہے، وہ بلائیں جو ان خناس کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ بلائیں جو عفریت کی طرف سے ہوتی ہے، وہ بلائیں جو جادو کی طرف سے ہوتی ہیں. وہ کل امراض یعنی کہ ہر قسم کا مرض. اب وہ مرض جو ظاہری ہو، جو باطنی ہو، کسی بھی قسم کا امراض ہو، یعنی کہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک جتنے بھی مرض اس کے اندر موجود ہیں، وہ سحر ساحران ردا یعنی کہ جادو اور جادوگر ردا، وہ حاسدان ردا یعنی کہ ہر چیز کو رد کر دے، ختم کر دے، مٹا دے، سوختہ کر دے، جلا دے، فنا کر دے، رد کر دے، اس کا نام و نشان مٹا دے. وہ قوت، وہ ریس، وہ نیگیٹیوٹی جو تم پر نازل ہوتی ہے، وہ ظلمان ردا جو ظالموں کی طرف سے ہے، اس کو رد کر دے. جو کافروں کی طرف سے ہے اس کو ختم کر دے، اس کو رد کر دے. جو باطل کی طرف سے ہے اس کو رد کر دے، اس کو ختم کر دے. جو حاسدین کی طرف سے ہے اس کو رد کر دے، اس کو ختم کر دیں. اور جو جادوگروں کی طرف سے ہے اس کو رد کر دے، اس کو ختم کر دے. بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی کہ یہ عمل وہ ہے کہ اب دیکھو اس میں سب کچھ آ گیا، ہر وہ کچھ آ گیا جو اس دنیا میں آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی کہ آپ اس دنیا میں پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد جتنی چیزیں آپ سے جڑی ہوئی ہیں ان کا تعلق ان تمام سے ہے. اس کا کہیں نہ کہیں سے تعلق، کہیں نہ کہیں سے لنک جڑا ہوا ہے. اور باقاعدہ طور پہ یہ عمل راہ عملیات میں ہر اس چیز کو ختم کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے، اس کو برباد کر دیتا ہے جو ہر قسم کی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. یہ عمل ایسا عمل ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو لوگ پرہیز کریں گے وہ 111 مرتبہ 40 دن مکمل کریں گے، اور جو پرہیز نہیں کریں گے، جو عام لوگ ہیں اپنے مسائل کے لیے ہیں، تو وہ 40 بار روزانہ پڑھیں گے. اچھا وہ لوگ بھی ہیں کہ جو لوگ روحانی معالج ہیں لیکن ان کے بعد مریض ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں، ان کے مریدین ہزاروں کی تعداد میں، لیکن اب وہ اس عمر میں ہیں کہ وہ پرہیز نہیں کر سکتے، تو میری طرف سے ان کو اجازت ہے، ان لوگوں کو اجازت ہے کہ جو لوگوں کا علاج و معالجہ کرتے ہیں کہ وہ چاہیں تو 40 مرتبہ بغیر پرہیز کے پڑھ لیں یا چاہیں تو 111 بار کر لیں، ان کو پورا فائدہ ہوگا. بالخصوص ان لوگوں کو کہ جو سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، جو خانوادے سے جڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو فائدہ ہوگا اس عمل سے.
میری طرف سے آپ لوگوں کو اس کی عام اجازت ہے۔ آج راہ عملیات کا پہلا ایپیسوڈ آپ نے سنا، آپ نے دیکھا، آپ نے یاد کیا، آپ نے اپنے پاس لکھ لیا، یعنی کہ مختصر نوٹس بنا لیے جو آپ کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب سوالات مجھ سے یہ نہ کرنا کہ غسل کر کے بیٹھنا ہے، احرام باندھنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جیسا آپ کو آسانی ہو وہ کرنا۔ ترتیب اور طریقہ کار سمجھا دیا۔ میں اپنا اگر طریقہ کار بتاؤں نا، کہ جب میں ابتدائی وقت میں ذکر جب کرتا تھا نا، تو نہ تو پنکھا چلتا تھا، نہ کوئی لائٹ جلتی تھی، نہ کچھ جلتا تھا، بس ایک چراغ کی روشنی ہوتی تھی، اس کے اندر ذکر کرتا تھا، اس میں نقش لکھتا تھا، اس میں عمل کرتا تھا اور اٹھ کے فارغ ہو کے باہر آ جاتا تھا۔ یعنی کہ ایک چھوٹا سا حجرہ تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا، تو تقریباً اگر دیکھا جائے تو 6 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا ہو، یا اس سے بھی کم ہو، کہ پیر بھی پورے نہیں پھیلا سکتے تھے، اس میں سامان بھی ہوتا تھا، کہ اسی میں چراغ کی روشنی ہوتی تھی، اسی میں بیٹھ کے ذکر کرتے تھے۔ ذکر کی کیفیت ہی الگ بنتی تھی اس کی۔ اب میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ چراغ جلا کے بھی کر سکتے ہو۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ کینڈل جلانا ہے، کتنی بڑی کینڈل ہونی چاہیے، روشنی کتنی ہونی چاہیے، بلب جلا لوں، نائٹ بلب لگا لوں۔ بھائی اللہ کے ولی جیسے کرنا چاہو کر لینا، روشنی میں بھی کر لینا، چراغ کی روشنی میں بھی کر لینا، بلب کی روشنی میں بھی کر لینا، لیکن اللہ کے واسطے کر لینا بس۔ کیونکہ اس 3 مہینے میں آپ وہ کچھ سیکھنے والے ہو جو آپ اور آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ۔ یعنی کہ اس 3 مہینے میں 30 سال کی ریاضت آپ پر نچھاور کر دوں گا۔ اب آپ بولیں گے ڈاکٹر صاحب تو 25 سال ہو گئی، 5 سال کہاں سے آ گئے؟ میں نے 3 مہینے کی نسبت سے جوڑا ہے، اور 30 سال کیا، یہ سمجھ لو کہ آپ 300 سال میں بھی وہاں تک نہیں پہنچتے اگر آپ نہ جڑتے۔